سے آ جائے یار۔ اور حضرت جی اس دفعہ یہ الیکشن ہونے لگے ہیں، اس دفعہ تمہارے ووٹوں پہ فیصلہ ہونا ہے پتر۔ اس دفعہ تم لوگوں نے غلط ووٹ ڈالا، پاکستان کا اتنا نقصان ہوگا کہ تم سوچ نہیں سکتے۔ خدا کا واسطہ اس دفعہ شامی کے لیے ووٹ نہ دینا، اس دفعہ پاکستان کو صرف پاکستان کے لیے ووٹ دینا۔ خدا دا واسطہ جے میرے کو سیال کوٹو آ کے بریانی کھا لئیو، بریانی لی ووٹ نہ دئیو۔ خدا دا واسطہ جے میرے کو سیال کوٹو آ کے چاہ دا کپ پی لئیو، میں پیا دیا گا۔ چاہ واسطے نہ بھی کیو، شامی کباب واسطے نہ بھی کیو، سیخ کباب واسطے نہ بھی کیو۔ اے پاکستان والو، اگر اس طرح تم نے ووٹ غلط دیے تو پھر آگے مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ خدا کا واسطہ ایتھے میرے تھامل بیک لو۔ اس دفعہ پاکستان کو پاکستان کے لیے ووٹ دینا۔ کتنی بار ان کو دیکھنا تم نے یار، کتنی بار ان کو دیکھنا تم نے۔ محبوب فرماتے ہیں ایک سراغ سے مومن دوسری بار نہیں ڈسا جاتا، اور 35 سال ہو گئے تم ان سے اپنے آپ کو ڈسواتے ہوئے۔ لوگ کہاں سے کہاں چلے گئے حضرت، ہم ابھی بھی ادھر کدھر ہی کھڑے ہیں۔ یہ جو آپ نے یہ فون پکڑے ہیں، یہ ایپل، یہ سامسنگ، یہ نوکیا، یہ نہیں کہ یہ میرے بچے بنا نہیں سکتے تھے، ان منحوسوں نے بنانے نہیں دیے۔ یہ نہیں کہ میرے یہ بچے، میں اکثر پوچھتا ہوں نا جی آپ نے کیا بنایا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا میں آپ کی انسلٹ کرتا ہوں، میرا دکھ ہے، مجھے پتا ہے میرے بچوں اللہ نے آپ کو اتنی سوجھ دی ہے، آپ امت محمد ہو، آپ بڑے بڑے انٹیلیجنٹ بچے ہو ہمارے، آپ بنا سکتے تھے ٹویوٹا، آپ بنا سکتے تھے ہونڈا، آپ بنا سکتے تھے کیا، آپ بنا سکتے تھے ایم جی، آپ بنا سکتے تھے مرسڈیز، آپ بنا سکتے تھے لیمبورگینی، لیکن ان منحوسوں نے بنانے نہیں دیا آپ کو۔ جس بچے نے کچھ نئی چیز بنائی بچہ ہی غائب، جس نے کچھ یوٹیوب پہ نیا کر کے دکھایا پاکستان کے لیے بندہ ہی غائب۔ وہ ایک ہماری بیچاری بچی، اللہ اس کے درجات بلند کرے، اللہ اس بچی کی کامل بخشش مغفرت فرمائے، عرفہ کریم حضرت، آئی ٹی کی بچی تھی حضرت ہماری، پتہ نہیں منوسہ نے کی دیتا، اٹھی نہیں حضرت۔ مجھے پتہ ہے آپ بنا سکتے ہو ساتھ، لیکن نہیں وکے دینے حضرت۔ اگر تم نے ٹوٹا بنا لی تو پھر یہ جو ہمیں لوٹ رہے ہیں یہ سارے، پھر ان کی یہ کھپیاں پھپیاں کدھر جائیں گی حضرت۔ اس لیے پتر خدا کا واسطہ اس دفعہ نہ اس طرح کرنا، اس دفعہ پاکستان کو پاکستان کے لیے ووٹ دینا۔ اور میں ایک بات دکھ سے کہنے لگا ہوں، میرے پاکستان کی سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے، پاکستان میں مسلم نون لیگ والے بھی رہ رہے ہیں، پاکستان میں پیپل پارٹی والے بھی رہ رہے ہیں، پاکستان میں ایم کیو ایم والے بھی رہ رہے ہیں، پاکستان میں اے این پی والے بھی رہ رہے ہیں، پاکستان میں پی ٹی آئی والے بھی رہ رہے ہیں۔ پاکستان کی بدنصیبی یہ ہے کہ پاکستان میں پاکستانی کوئی نہیں رہ رہا ہے۔ سب سے بڑی میرے پاکستان کی بدنصیبی ہونی حضرت کسی لیڈر لی میں بول چھنا مصبائی جے فیصلہ آباد ہوں جائے تو جائے کی میں حضرت بدنصیبی ہے حضرت کہ پاکستان میں پاکستانی کوئی نہیں حضرت۔ پاکستان سے پیار کرو حضرت، نہیں پاکستان سے پیار کرو حضرت۔ وہ مسنوی شریف حضرت جی کمال کر دیا مولانا روم نے، فرماتے ہیں بادشاہ بیٹھا تھا حضرت، شرار سود جی کہتا ہے بابے کا شغل نہ دکھاؤں، کوئی نہیں بولا گوں حضرت، آگے سے کوئی نہیں بولا حضرت۔ وہ پیچھے کھڑے سپاہی کو کہا جاؤ بابا بلا کے لا، بابا آ گیا حضرت۔ تو جب بابا آیا نا تو بادشاہ نے اپنی جیب سے سرخ رنگ کا رومال نکال کے بابے کو کہتا ہے بابا مجھ سمیت سب کو دیکھ، وہ جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے رومال اس کی گود میں رکھ دے۔ وہ بابا بھی میری طرح بابا نہیں تھا کہ ہمیں وال سفید کر لیے، نہیں، وہ بابا باقاعدہ کسی بابے کے پاس بیٹھ کے بابا بنا تھا۔ اس نے سب کو دیکھا، رومال اپنی جیب میں ڈالا، واپس چلا گیا۔ بادشاہ ہکا بکا رہ گیا، اس نے کہا میں نے بابے کا شغل لگانا تھا، بابا میرے ہی لگا گیا۔ اب تو بات آگے بڑھ ہی نہیں سکتی تھی، اگر وہ کسی کی گود میں رومال رکھتا تو بادشاہ بات آگے بڑھاتا نا، بات اتھے ہی ختم نہ لگی۔ مولانا روم فرماتے ہیں کچھ دن گزرے اور بادشاہ بیمار ہوا، لیکن بیماری ایسی کہ کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ بیماری کیا ہے۔ بڑا درجی علاج ہو، جب بیماری کا نہیں پتا تو علاج کیا کرنا، حکیم طبیب تکے لگاتے رہے، نہیں تکا لگا کسی کا،
بادشاہ دن بدن موت کے قریب، دن بدن موت کے قریب، بالکل ہڈیوں کا ڈھیر رہ گیا بادشاہ۔ طبیبوں نے بھی دوائیاں بند کر دی اور انہوں نے کہا کہ جو اس وقت بادشاہ کی حالت ہے نا، ہمارا تجربہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ 3 دن زندہ رہے گا، چوتھا نہیں دیکھے گا۔ اب فیصلہ یہ ہوا دن جو 3 رہ گئے ہیں تو پھر اس طرح کرو، ایک دن رعایا کی اور بادشاہ کی آپس میں آخری ملاقات کرواؤ۔ ٹھیک ہے جی، اعلان کروا دیا گیا فلاں دن بادشاہ کی آخری ملاقات۔ بادشاہ کو ایک پلنگ پہ لٹایا گیا، اس طرح کا راستہ بنایا گیا، ایک ایک بندہ آتا جاتا اور بادشاہ سے ملتا جاتا اور جاتا جاتا۔ اب لکھا ہے جی انہی ملنے والوں میں نا سرخ رومال والا بابا بھی آ گیا۔ اب ایک ملاقات ایک تھی، دوسرا بادشاہ کو بابا بیماری کی وجہ سے بھول چکا تھا، اس کو نہیں یاد کوئی۔ بابے نے آ کے السلام علیکم کہا، بادشاہ نے وعلیکم السلام کہا۔ بابے نے پوچھا بادشاہ سلامت، کدھر کی تیاری ہے؟ جب بابے نے تیاری کا نام لیا نا تو بادشاہ رو پڑا، کیونکہ ہم تو تیاری کو بھول چکے ہیں نا، ہم تو اس طرح رہ رہے ہیں کہ کبھی جانا ہی نہیں ہے۔ اس طرح کے پروگرام سنو ہمارے، اللہ بھائی یہ تیرے میرے پروگرام ہیں، اس ذات کی کیا مرضی ہے، نہ تو جانے نہ میں جانوں۔ یہ پہلا روزہ تیرے اور میرے پروگرام میں ہے، لیکن اس کی مرضی کیا ہے نہ تجھے پتہ ہے نہ مجھے پتہ۔ رمضان کا پہلا جمعہ تیرے اور میرے پروگرام میں ہے، لیکن اس کی مرضی کیا ہے نہ تجھے پتہ نہ مجھے پتہ۔ عید کے پروگرام تو اور میں ابھی بیٹھے بنا رہے ہیں، عید پہ یہ پہننا، لیکن پتہ نہیں حضرت اتھے تیری میری عید ہے بھی کہ نہیں ہے۔ سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ یہ ہم تیاری بھول چکی ہیں، ہمیں دیکھ کے لگتا ہی نہیں کہ ہم نے کبھی جانا ہے۔ ہم اس طرح، اللہ محبوب نے فرمایا مسافر کی طرح رہے، مسافر کی طرح رہے، لیکن ہم نے کون سی مانی ہے حضرت؟ جس چیز سے حضرت نے منع کیا نا ہم نہیں باز آئے۔ کہا رہنا ضرور، دل نہ لگانا، چھوڑنا ہے، تنگ ہوگا، نہیں مانی ہے۔ جس چیز سے منع کیا، فرمایا مسافر ہے، مسافروں کی طرح رہ، دل نہ لگانا، زمین تیرے پیروں کے نیچے ہے، پیروں کے نیچے رکھنا۔ اس زمین کو ایک اتنی اوقات نہیں کہ اس کو اٹھا کے تو دل میں لے آئے، تیرا دل بڑی خاص چیز ہے، اللہ رہے گا، اللہ کا رسول رہے گا۔ یہ زمین ہے اتنے جوگی، اللہ نے پیروں کے نیچے رکھی ہے، پیروں کے نیچے رکھنا، اس کو دل میں نہ لانا۔ اگر دل میں لائے گا تیرا نقصان کرے گی، تیرا کوئی رشتہ نہیں رہنے دے گی۔ رہنے دیا جن موقع ملے سارے نے پاکستان ڈال آیا حضرت، لیکن کھڑا اس لیے ہے کیونکہ یہ وہ پودا ہے جو محمد اور علی نے لگایا ہے۔ کھڑا اس لیے ہے محمد اور، کیونکہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ 65 کی جنگ لگی حضرت، تو جو موجہ شریف میں خادم تھے غنودگی تاری ہوئی، 600 ٹینکوں کا حملہ، چھوٹا حملہ ہے، 600 ٹینکوں کا حملہ، اور وہ بھی سوتے ہیں، اور اتنا ان پیشاب پینے والوں کو خود پہ کانفیڈنس تھا، وہ کہہ کے آئے کہ جو ہے نا ناشتہ لاہور کرنا ہے۔ وہ 600 ٹینکوں کا حملہ، رات کو سوتے نہیں ہوتے، وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ میں، لیکن ان کو نہیں تھا نا پتا سایہ خدا ذوالجلال، ان کو نہیں تھا پتا، ان کو نہیں تھا پتا حضرت کہ سایہ خدا ذوالجلال 600 ٹینکوں کا۔ قربان جاؤں یہ میری آرمی پہ، ہمیشہ بیٹا ایک بات یاد رکھنا، وہ پیچھے بھی کلپ تھا تو مجھے دوست کہنے لگے لویس بھائی صاحب لگتا ہے کو پلاٹ لے لیا تسی بھی آرمی کو، سرکار اسی نہیں آئینے دے کہ اسی آرمی کو لئیے، اسی چولی ہوتا ہی پھیلائی ہے۔ میرا کل بھی گھر کرائے کا تھا، میرا ابھی بھی کرائے کا ہی ہے، لیکن جو بھائی اللہ نے اگر عزت دی ہے میرا کام ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں نہیں کہوں گا کہ آرمی بالکل ہی ٹھیک ہے معاملے، لیکن بیٹا بولنے سے پہلے ایک بار ذرا ان کو بھی یاد رکھنا جو تیرے لیے اس وقت بارڈر پہ کھڑے ہیں، وہ بھی تو آرمی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، غلطو ہوئے ہیں حضرت ان سے، اور کر رہے ہیں ابھی بھی یہ غلطو حضرت، لیکن بیٹا سوچنے سے پہلے نا اتنا ضرور خیال رکھنا وہ بھی آرمی ہے جو اس وقت تیرے لیے سیاچین پہ کھڑے ہیں۔ پتر یاد رکھنا اگر وہ نہ ہو تو جس وقت بمبئی میں بیٹھے نا وہ ادھر ہو، یہ بھی
ایک طریقہ کار ہے ملک کو کمزور کرنے کا کہ عوام، میں پھر کہہ رہا ہوں حضرت جی، غلط ہیں، لیکن بھائی اتنا بھی تو دیکھو نا، آرمی بھی تو پاکستانی عوام کی آرمی ہے، یہ بھی تو بات یاد رکھو۔ اس لیے بیٹا ہمیشہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا جی وہ پیر غلط، اس کا مطلب سارے پیر غلط نہیں، پیروں میں پیر اجمل صاحب بھی تو ہیں نا، پیروں میں پیر الیاس قادری صاحب بھی تو ہیں نا، اس کا یہ نہیں، مطلب یہ ہمیشہ دھیان رکھو، ہر جگہ کبھی بھی سارے غلط نہیں ہوتے ہیں۔ لڑے بیٹا وجود کے ساتھ، بم باندھ کے، یہ ٹینکوں کے نیچے روک ہی نہیں سکتا تھا، 600 ٹینکوں کا حملہ تھا، کیسے روکتے اس کو؟ پھر بم باندھے تھلے حضرت اڑا دیے پورے کا پورا ٹینک ہی حضرت جی، انہوں نے بڑی دلیری سے لڑے حضرت جی۔ لیکن ادھر کیا تھا، جو معاجہ شریف میں خادم خاص تھے، نیند کا غلبہ، آنکھیں بند ہوئی، دیکھتے کیا ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے زرہ بند دیا، جنگی لباس ہے، دست مبارک میں تلوار ہے، اور کرتے محبوب یہ کیا؟ فرمایا میرے پاکستان پہ انڈیا نے حملہ کیا، میں اپنے پاکستان کی مدد کو جا رہا ہوں۔ سونی دھرتی اللہ رکھے، قدم قدم ماں باپ تجھے، تو انشاءاللہ یہ آباد ہی رہے گا۔ لیکن بس اتنا کہوں گا پتر خدا دا واسطہ جی، حدیث پاک کا مفہوم ہے مومن ایک سوراخ سے دوسری بار نہیں ڈسا جا، کنی ہوئی ہے نا کو ڈسیا جانا جائے، خدا دا نہات ہوئے سایہ خدا جلال، اس کا نہیں ہوگا کبھی بیٹا، یہ پاکستان ہے۔ انشاءاللہ جتنے مرضی دنیا کے نقشے بدلیں، نہ انشاءاللہ کبھی مدینے کو کچھ ہوگا اور نہ کبھی پاکستان کو کچھ ہوگا۔ یہ دو ہی تو شہر ہیں بیٹا جن کی بنیاد صرف اسلام ہے، دو ہی تو شہر ہے آپ کی تاریخ میں، باقی کو افغانستان کو بنگلہ دیش کو ترکمانستان کو ازبکستان کو قزاقستان کو فلانستان کو فلانستان کوئی فلانستان، دو ہی، مدینہ پاکستان، دو ہی حضرت جی بس۔ بڑے بڑے حالات آئے، میں نہیں، اللہ کی ذات بہتر جانے گی، کتنے آئیں گے، لگے گا جی ہونا دا کھ نہیں جے رہا، لیکن انشاءاللہ ایدا کھ نہیں ہے، سارا کو جی رہنا ہے، یہ اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ بڑے بڑے نقشے حضرت جی وہ گوگل پہ ڈالے گئے، 2013 میں پاکستان میں بلوچستان نہیں ہوگا، 2017 میں جناب سندھ نہیں ہوگا، تو 2019 میں وہ نہیں، تو ماما لگتا ہے۔ اور یاد رکھو پاکستان وہ پودا ہے جو محمد اور علی نے لگایا ہے، ہاں جی ہاں جی، یہ وہ درخت ہے جو محمد اور علی نے لگایا ہے، اور جس کو محمد اور علی لگائے کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جس کا راکھا محمد ہوں، جس کے راکھے علی ہوں، جس کو جماعت علی بنائے، جس کو میر علی بنائے، اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ جو کرنا کرو۔ میں اپنے حکمرانوں کو بھی کہتا ہوں، اوے اور جو کسی دا چاہ رہ گیا پاکستان لٹن تے کھان دا، اور تو بھی چاہ پورا کر لے اپنا، ہونا انہوں کا کہ نہیں۔ اگر کوئی رہتا ہے نا، او حکمرانوں، اگر کسی کا چاہ رہ گیا اس کو نوچنے کا، اگر کسی کا چاہ رہ گیا اس کو کھانے کا، اور وہ بھی پورا کر لو، سارے اپنے اپنے چاہ پورے کرو، یہ ہے، یہ رہے گا، یہ رہے گا۔ بس جس کا کوئی چاہ ہے وہ بھی پورا کرے، کوئی رہ نہ جائے تم میں سے جس کی پلیتی کھل کے ہمارے سامنے نہ آ جائے، جس کو اللہ ننگا نہ کر دے۔ اگر رہتا ہے نا کسی کا چاہ، جاؤ پورا کر لو، اس کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا، کیونکہ سایہ خدا ذوالجلال، سایہ خدا ذوالجلال، سایہ خدا ذوالجلال، اللہ کی انہوں نے بڑی بری ہے اس کے ساتھ ہے۔ لیکن پتر ایک میری بات یاد رکھنا، میری عادت نہیں ہے ڈنڈیاں مارنے کی، جتنی بری انہوں نے کی ہے اتنی بری ہم نے بھی کی ہے، بعض آپ میں اور مجھ میں سے بھی کوئی نہیں آیا ہے، جس کو موقع ملا ہے سارے نے ڈال آیا ہے، صرف بدنام ہو گئے، صرف نہیں تو واقعتاً بدنام ہوئے، لیکن بعض آپ میں اور مجھ میں بھی کوئی نہیں، جس کو موقع ملا ہے نا، یہ کیمیکل والا درود نواز شریف بیچ رہا ہے، آ کے کتوں کا گوشت زرداری کھلا رہا ہے،
मिर्च में बूरा कौन डाल रहा है हजरत? बिलावल डाल रहा है। जे वो ठीक नहीं तो अड्डे हाजी असी भी कोई बराबर के शरीक है मेरे। उत्थे उन्होंने लुटिया, इत्थे असी लुटिया, लेकिन बचिया क्यों में साया खुदा जुल जलाल, साया खुदा जुल जलाल। मैं हजरत वो तो हमारा बचपन था ना, अब तो बदल ही गया हजरत। तो 14 अगस्त को ना वो स्कूल में हजरत वो तकरीब होती थी हजरत, जिसमें हजरत वो तकारीर होनी पाकिस्तान के हवाले से। तो मैं स्कूल में पढ़ता था हर साल एक तराना। तो मुझ गुनाहगार का तो नहीं कबूल होना, लेकिन पक्की बात है किसी न किसी का कबूल हो जरूर गया हुआ है। और वो क्या था? सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद, तुझे कदम कदम आबाद। असी बाकी कट नहीं की ना, तुसी